أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 95۔ اس سے اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کی بات کہی تھی اور اس کے بعد کہا تھا کہ شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کی جائے۔ تو اس وقت عربوں میں شکار جو ہے اس کا ایک ایڈکشن، ایک نشہ تھا جس سے ان کا رکنا شراب اور شکار، یہ دونوں کہتے ہیں نا گھٹی میں تھی ان کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے جو اس کی کمزوری ہے، جو اس کی خواہش، کہ دیکھیں کہ یہ اپنی خواہش کو خدا بناتا ہے، چاہت کو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کچھ لوگوں کے بچے ان کے خدا ہیں، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی بیوی خدا ہے، کچھ لوگوں کا خدا اور ان کا مال اور پیسہ، جہاں لے کے جاتا ہے وہاں جاتے ہیں، حلال حرام۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا، کہا تھا کہ شکار سے آزمائیں گے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، او بلیورز، اے ایمان والو، لا تقتلوا، مت مارو، الصید، شکار کو، شکار مت کرو۔ کس حال میں؟ وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں، یعنی احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ ومن قتلہ، اور جس نے مار ڈالا اس کو کسے؟ شکار کو، احرام کی حالت میں، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فجزاء، تو بدلہ اس کا، مثل ما قتل، اسی جیسا ایک جانور جو اس نے مارا ہے، من النعم، چوپایوں میں سے۔ نعم میں کون کون سے آتے ہیں؟ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ بھی آتا ہے۔ یحکم بہ، کون فیصلہ کریں گے کہ کس کو مارنے پر کون سا جانور دیا جائے؟ فار ایگزامپل نیل گائے مار دیا تو کیا دیں گے اس کی جگہ پہ؟ اسی طرح ہرن کا شکار کر دیا تو اس کی جگہ پر پینالٹی کیا ہوگی؟ شتر مرغ کو مارا تو کیا دیں گے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ یحکم بہ، اس کا فیصلہ کریں گے ذوی عدل منکم، ذوی عدل، انصافور معتبر لوگ، منکم، تم میں سے، یعنی یہ تمہاری سوسائٹی میں سمجھدار، انصافور، معتبر لوگ ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جانور کو مارا ہے تو اس کے بدلے کس جانور کی قربانی کرنی، یہ پینالٹی ہوگی۔ اس جانور کو کیا کیا جائے گا؟ ہدین، وہ قربانی کا جانور ہوگا، بالغ الکعبۃ، اس کو کعبے تک پہنچایا جائے گا۔ یہاں کعبے سے مراد کیا ہے؟ حرم کے اندر لے کے جایا جائے گا، وہاں اس کی قربانی کی جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے جانور کا دینا، تو کیسا کرے گا؟ او کفارتن، یا اس کا کفارہ، اس کی پینالٹی کیا ہوگی؟ طعام مساکین،
غریبوں کو کھانا کھلانا. کتنے غریبوں کو کھانا کھلانا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ اس کی تفسیر میں ہے کہ اگر چھوٹے جانور کو مارا ہے تو 6 مسکین کو کھانا کھلانا، اور اگر بڑے جانوروں کو مارا ہے تو 30 غریبوں کو کھانا کھلانا، اور وہ بھی کہاں؟ حدود حرم میں. او عدل ذالک صیاما، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو اسی کے برابر روزہ رکھنا ہوگا. اب یہ روزے کتنے ہوں گے؟ تو چھوٹے جانور میں 6 روزے، بڑے جانور میں 30. یہ کس لیے؟ لیذوق، تاکہ وہ چکھ لے وبال امرہ، اپنے کام کا، یعنی یہ جو کام کیا ہے اس کا بدلہ اور اس کا مزہ چکھ لے. یہ پینالٹی کس لیے دی جا رہی ہے؟ کہ آگے سے وہ باز رہے، سمجھے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ہوگا. اب یہاں پہ اکثر آپ دیکھیے کہ جب بھی اس طرح کی آیتیں اترتی ہے حلال و حرام کی، تو اللہ تعالیٰ پھر پیچھے کی بات کرتا ہے. لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ پیچھے جو ہو گیا اس کا کیا ہوگا؟ ایک گلٹ ہوتا ہے نا، احساس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے عفا اللہ، اللہ نے معاف کر دیا، اما سلف، جو پہلے ہو گیا. جو ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. لیکن یہی چیز جو ہے سود کے بارے میں جہاں آیت ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہی وَمَنْ عَادَ، جس نے اس حکم کے بعد دوبارہ ایسا کیا، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام اور بدلہ لے لے گا، اس سے انتقام اور بدلہ لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، عزیز اللہ تعالیٰ سب پر پاورفل ہے، سب سے پر غالب ہے، اور ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے. لوگ خالی اللہ تعالیٰ کی ایک ہی 2 صفت یاد کرتے ہیں، کون سی؟ رحمان ہے رحیم ہے، رحمان ہے رحیم. پورا رٹا لگا لگا کر کے امت کو شوگر کا مریض بنا دی. اب آپ دیکھیے ایک آدمی کو شوگر ہے، اس کو شوگر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ بیماری بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ آلریڈی لوگوں میں اتنی لاپرواہی، بے توجہی، اللہ کے سلسلے میں غفلت، کیئرلیسنس ہے. اوپر سے اور کیا بتاتے ہیں؟ اللہ بڑا غفور الرحیم، بڑا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا ہے. تم گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ سزا بھی دینے والا. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے O believers, do not kill game while you are in the state of ihram, and whoever of you kills it intentionally, then the penalty is an equivalent from the sacrificial animals to what he killed. It will be judged by 2 just men among you as an offering to Allah delivered to Kaaba, or an expiation, the feeding of needy people, or an equivalent of that in fasting, so that he may test the consequence of his deed. Allah has pardoned what is past, but whoever returns to violation, Allah will take retribution from him, and Allah is exalted in might and honor of retribution. تو اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس آیت میں؟ نمبر 1، انسان کی جو چاہت، جو خواہش ہوتی ہے، سب سے ڈومیننٹ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے آزماتا ہے. جیسے عربوں میں شکار کا ایک نشہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں کرنا ہے. نمبر 2 لیسن کیا ملتا ہے؟ کہ اگر ہم غلطیاں کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزائیں متعین کر دی. یعنی غلطیوں کا کفارہ انسان دنیا میں ہی دے سکتا ہے، اگر دنیا میں نہیں دیا تو مرنے کے بعد اسے سزا دی جائے گی. اور تیسرا کیا؟ کہ اگر معلوم ہو جانے کے بعد بھی انسان ان غلطیوں کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا، انتقام اور بدلے کے لیے اسے تیار رہنا چاہیے. اسے یہ نہیں پھر بولنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا میری زندگی میں. کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے اس سے بدلہ اور انتقام
دے گا، اگر دنیا میں نہیں ہوا تو مرنے کے بعد تو ضرور ہی دے. معافی مانگ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے ریڈی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب